السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ناظرین، بیت اللہ کا عمرہ کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر مسلمان کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، بیت اللہ کا حج کرنا، ایک مسلمان حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص گناہوں سے پاک ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے جنا ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو بھی مسلمان، جو بھی انسان اللہ کا گھر دیکھ کر آتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو باعامل بنائے اور اللہ اسی طرح گناہوں سے اسے پاک صاف رکھے۔ ناظرین، یہ پچھلا مہینہ حج کا مہینہ گزر کے گیا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے وہ بیت اللہ کا حج کر کے آئے ہیں۔ ناظرین، ابھی یہ کچھ دن پہلے ہمارے ایک ساتھی تھے، اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے، حج کر کے آئے۔ ناظرین، جب میں نے اس کے تاثرات سنے، اس کی باتیں سنی، یقین مانیے کہ ایمان تازہ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو گئے۔ ناظرین، وہ ایسا شخص کہتا ہے کہ اچانک میرا پروگرام بنا حج کے لیے، تو میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن دیکھا کہ شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا، کرونا وائرس کا سرٹیفکیٹ ایکسپائر ہو گیا، پاسپورٹ بھی نہیں بنا۔ لیکن جب انسان کا ارادہ ہو، جب اللہ نے اپنے گھر بلانا ہو، اللہ رب العزت سارے کے سارے آسان راستے کر دیتے ہیں۔ ناظرین، شناختی کارڈ فوری بن گیا، سرٹیفکیٹ فوری طور پہ بن گیا اور پاسپورٹ بھی فوری طور پہ بن گیا اور حج کے لیے ناظرین اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، وہ شخص جو ابھی ابھی اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے، حج کر کے آیا ہے، گناہوں سے پاک ہو کر آیا ہے، یقین مانیے وہ شخص کہتا ہے، وہ ہمارا دوست، وہ ہمارا بھائی کہتا ہے اللہ رب العزت اس کے سفر کو آسان بنائے، اللہ رب العزت اس کا آنا جانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وہ کہتا ہے کہ سعودی حکومت کے لیے میں دعا گو ہوں، کروڑوں کے حساب سے اسلامی ممالک سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے، لیکن سعودی حکومت سب لوگوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں اگر کوئی 10 مہمان آنے ہوں تو ہمیں افراتفری پڑ جاتی ہے، ہم وہ بھی کر لیں، ہم وہ بھی کر لیں، ہم وہ بھی کر لیں۔ لیکن ناظرین، اللہ رب العزت سعودی حکومت کو اور زیادہ توفیق دے کہ وہ مہمان نوازی کرتے رہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے رہیں، کروڑوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے حاجیوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ ہر سال وہ منصوبہ بناتے ہیں ہم اچھے سے اچھے خدمت کریں، اچھے سے اچھا انتظام کریں، ہمارے پاس جو مہمان آتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات ملیں، وہ بہتری کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا وہ دوست، ہمارا بھائی کہتا ہے یقین مانیے قاری صاحب اتنا سکون، اتنا سکون، اتنا مزہ آیا، یقین مانیے کہ ایسے تھا کہ ہم دنیا کے اندر کسی جنت کے اندر ہیں۔ اتنا آسان دہ سفر، اتنا سکون دہ سفر، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ اور وہاں کے جو خادمین ہوتے ہیں، جو حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، آگے سے وہ کہتے ہیں حاجی مبرور، حج مبرور، حج مبرور، مرحبا مرحبا۔ ناظرین، خادمین جو ہوتے ہیں
وہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رہنمائی کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ناظرین، حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ناظرین، جیسے مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، ہے تو مشرکین مکہ تھے لیکن وہ بھی حاجیوں کو ستو پلاتے ہوتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ہمارا وہ ساتھی کہتا ہے کہ ایسے تھا کہ ہم دنیا کے اندر کسی جنت میں آ گئے ہیں۔ ناظرین، صفا مروہ پہ اور سعی کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے رو رو کر دعائیں کی۔ جو بھی شخص ادھر جاتا ہے وہ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے، اور لوگ گڑ گڑا کر میدان عرفات کے اندر، نمرہ مسجد کے اندر دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی کوئی شخص دیکھا ہے وہ اپنے رب کے حضور جو ہیں دعائیں کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ بندہ گناہ گار، اس کو بھی اللہ نے عمرے کی سعادت کا موقع دیا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ یقین مانے کہ صبح سے 4 بجے سے سفر کے اوپر روانہ ہوئے ہیں، رات تقریباً 12 بجے جب ہم حرم کے صحن میں داخل ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین، کبھی میں اپنی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی اپنے رب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اللہ، تو اور میں، یہ تیرا بندہ جس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، اللہ آج تیرے گھر میں کھڑا ہے۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کے اندر ہر وقت ایک جذبہ، ایک شوق، ایک فکر ہونا چاہیے، اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تڑپ ہونے چاہیے۔ یقین مانیے ناظرین، جب میں نے گھر سے روانہ ہونا تھا تو ہمارے ایک ساتھی مجھے گلے لگ کر ایسے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا، کہتے قاری صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ناظرین وہ شخص ایسے رو رہا تھا، ایسے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا اسے، لیکن جب اس سے پوچھا، کہتا ہے میری دل کی تمنا بہت زیادہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں۔ ناظرین، ایسے تمنا ہونی چاہیے، ایسے فکر کرنی چاہیے۔ ناظرین، جو بھی مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، ناظرین اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے، روضہ رسول پر جاتا ہے اور جنت البقیع کو دیکھتا ہے اور مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کیسے سفر کرتے تھے؟ اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے، صحرا تھے۔ آج تو لگژری گاڑیاں چل پڑی ہیں، اے سیوں والی گاڑیاں چل پڑی ہیں، جہاز چل پڑے ہیں۔ انسان دنوں کا سفر چند گھنٹوں کے اندر طے کر کے اپنے رب کے گھر چلا جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کر لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص حج اور عمرہ کرنے کے بعد واپس لوٹتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب ہر انسان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارے معروف عالم دین ہیں جنہوں نے اس سال بہت ہی پیارے اشعار پڑھے ہیں، بہت ہی خوبصورت اشعار پڑھے ہیں، لیکن میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سناؤں اور ان اشعار کے اندر میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ اتنے مبارک اشعار، ساڈی یہ دعا مولا لے جا سبنوں، جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، بیت اللہ دے دوارے چکر لاواں گے، گل پا کے احرام لا کے اپنی پگنوں، ربا سانوں وی بلا لا اساں جانا حجنوں، ساڈی یہ دعا مولا لے جا سبنوں۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر انسان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔